الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں قابل صد احترام معزز علماء بزرگوں عزیز نوجوانوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 20 جولائی عیسوی 2025 ہنگلوت بستی اس جامع خوبصورت مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے اب یقین مانے دعا یاد رہے گا کیا دعا آپ یقین مانے دعا میں آپ کے لیے کروں یا آپ میرے لیے کریں یا ہم کسی کے لیے کریں دعا یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان خود بھی اپنے لیے مانگے اور اپنے ماں باپ سے دعا کرائیں اپنے اساتذہ علماء اہل اللہ سے دعا کرائیں مشائخ لکھتے ہیں کہ انسان کی لکھی ہوئی تقدیر اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے ارے یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے انسان کی لکھی ہوئی تقدیر اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ کیا ہے بولو دعا حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمت اللہ علیہ رحمتہ واسعہ آپ حیران ہوں گے حضرت مولانا قاسم صاحب کاوی دامت برکاتہم علینا کا بیان ہے کہ میں ان کے پاس پڑھتا تھا کنتھاریا دارالعلوم کنتھاریا میں مولانا نے 10 سال پڑھایا ہے کس نے مولانا غلام صاحب 10 سال پڑھایا ہے اور ان کے خاص پیر تھے پیر اول حضرت مولانا علی یوسف کاوی رحمت اللہ علیہ رحمتہ واسعہ اور پیر ثانی تھے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ مجھے برابر یاد ہے میں کاٹھیاور بیلا میں ایک مرتبہ کاٹھیاور میں بھی حضرت کی بہت سی شاخیں ہیں مہاراشٹر میں پورے بھارت میں ہر طرف مدارس کا مولانا نے جال بچھایا بلکہ ہزاروں مدارس کا محتمل تھا ایک دو مدرسے کا نہیں ہزاروں مدارس کے محتمل تو بیلا میں گیا تھا حضرت مولانا حسن صاحب برکودروی مجھے لے گئے تھے
تو حضرت کی صدارت تھی وہ غلام صاحب کی اور میرا بیان تھا. تو جلسہ ختم ہونے آیا, آخری پروگرام تھے, تو حضرت اسٹیج پر آئے, مجھے پوچھ رہے کہ کتنا بیان کرے گا. مجھے پوچھا کتنا بیان کرے گا. ارے حضرت آپ جتنی اجازت دیں. تو مجھے کہنے لگے کہ طبیعت میری خراب ہے, بیمار ہو, لمبا مت کرنا ہے. لمبا میں نے حضرت کتنا 10-15 منٹ کرو. کہ کہاں برابر 10-15 منٹ, پھر میں دعا کر دوں گا, جلسہ ختم. ٹھیک ہے حضرت. میں کرسی پر بیٹھا تو میں نے حضرت کی طرف نسبت کرتے سیدھی ایک شعر پڑھی جو کسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ نے پڑھی تھی. تو جگر صاحب نے اپنا نام رکھا تھا, میں نے وہ نام ہٹا کے مولانا غلام کا رکھا. وہ شعر سن لو. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے غلام, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے غلام, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. بس یہ شعر میں نے حضرت کی طرف نسبت کر کے پڑھی کہ اللہ والوں کی اتنی خدمت کی کہ اللہ نے پورے عالم میں ان سے کام لیا. جب میں بیٹھا 15 منٹ کے بعد, اللہ کا شکر ہے میری عادت ہے کوئی مجھے 15 منٹ کہے تو میں 14 منٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں تاکہ ہماری بھی اہمیت باقی رہے. ورنہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آئرا اعلان تو کرے کہ مختصر تھا ہے تو کرتا نہیں, એટલે આપની ઉપરથી વિશ્વાસ ગયો. તો حضرت مولانا ابرار ہردوئی محی السنہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ اعلان کرتے ہیں کہ مختصر تو پھر مختصر. وقت کی پابندی ضروری ہے. کس کی پابندی ضروری ہے؟ اچھا, میں بیٹھ گیا تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے ماشاءاللہ تو نے ایسا بیان دیا کہ میری جو طبیعت اچھی ہو گئی. الحمدللہ حضرت کا اب میں تھوڑا بیان کرتا ہوں. بہت اچھا. تو میں نے مولانا علی صاحب کی ایک صفت بیان کی تھی, وہ صفت بھی بیان کر دوں. میں نے ایک صفت بیان کی تھی کہ حضرت مولانا غلام صاحب نے جن اللہ والوں کی خدمت کی ہے, علی یوسف کاوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں مرکز نظام الدین پر یہ بات مشہور ہے. اور وہ بھی حضرت جی مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے کہ اگر آج کے اس گئے گزرے دور میں صحابہ والی نماز دیکھنی ہے, اگر آج کے اس گئے گزرے دور میں صحابہ والی نماز دیکھنی ہے تو دارالعلوم کنتھاریا میں جا کر علی یوسف کی نماز دیکھو. وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ صحابہ کی یاد آتی ہے. واقعی میں جنہوں نے دیکھا ان کو پتا ہے کیسی نماز پڑھتے تھے. رات بھر رونے والا انسان, رات بھر آنسو بہانے والا انسان. یہ ایک صفت میں نے بیان کی تھی. تو کرسی پر بیٹھے کہنے لگے میں تو بیمار تھا, ان کو میں نے پوچھ بھی لیا تھا کہ تھوڑا بیان کرنا مختصر, تو انہوں نے مختصر ہی کیا, لیکن انہوں نے ایسے اللہ والے کی بات چھیڑ دی کہ میری طبیعت اچھی ہو گئی. اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ مولانا ایک صفت بیان کیا, میں بھی ایک کر دیتا ہوں کہ مولانا علی یوسف قادری رحمۃ اللہ دارالعلوم کنتھاریا گجرات میں وہ شخصیت ہے کہ حضرت جی مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں اپنے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور ان کی خوبیوں کو منتقل کرتا ہے. کسی نہ کسی اللہ والے میں کوئی نہ کوئی نبی علیہ السلام کی صفت خوبی پائی جاتی ہے.
مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ میں نے علی یوسف کو بہت قریب سے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی آنکھیں شرمیلی، شرم و حیا والی تھی۔ میں نے وہ شرم و حیا کا عکس، اس کے اثرات علی یوسف کی آنکھوں میں دیکھے ہیں۔ مولانا نے یہ صفت بیان کی اور پھر ایک دو باتیں مدارس پر اور پھر دعا کرا دی۔ یہ حضرت مولانا غلام وستانوی، دیکھو ایک بات طے ہے، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو کیا آئے گی؟ نہیں، ایمانداری سے۔ ارے بولو نا، اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو، بروں کے ساتھ رہیں گے تو۔ آپ عطر فروش کے پاس بیٹھے، اگر وہ عطر نہیں بھی دے گا تو خوشبو لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ دیکھو ایک بندہ ایسا ہے کہ مسجد میں آیا، پیشاب پانی کیا، ہاتھ منہ دھویا اور نکل گیا، جتنے لوگ دیکھیں گے کیا اثر لیں گے؟ مسجد میں نہیں کہہ رہا یار، کہیں نہیں کہہ رہا، 100% نماز پڑھوا کے لو، کیا اثر لیں گے؟ 100%۔ اور وہی شخص جوا کھانے کے پاس سے گزرے، شراب کھانے کے پاس سے گزرے، یا زینا کے اڈوں کے پاس سے گزرے، تو ہمارے دل میں کیا خیال آئے گا؟ ہے اللہ حفاظت کرو، اللہ حفاظت۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کی بار بار جو تاکید کرتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ جتنا بھلوں کے ساتھ رہیں گے ہمارے اندر بھلائیاں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ برائیوں سے بچائے اور بری صحبتوں سے بھی اللہ بچائے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ میں پڑھ رہا تھا، مولانا غلام میرے استاذ پڑھا رہے تھے، کہتے رات کو میں جب تہجد میں اٹھا، کون؟ مولانا قاسم، مولانا طالب علم، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تہجد پڑھنے اٹھا تو میں دیکھ رہا ہوں مسجد میں رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی چیخیں مار کے رو رہا ہے۔ تو میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا حضرت مولانا غلام وستانوی رحمت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار۔ کس کے سامنے؟ میں بار بار کہتا ہوں، آج پھر یاد دلاتا ہوں، جس نے بھی اس کے سامنے رونا سیکھ لیا، جس نے بھی اس کے سامنے رونا سیکھ لیا، پھر دنیا میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت پڑے گی؟ بولو۔ مولانا قاسم کہتے ہیں اتنا رو کے دعا مانگ رہے تھے، میں پیچھے بیٹھ گیا، اور مولانا ایک دعا رو رو کے مانگ رہے تھے بار بار، اے اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، اے اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، اے اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی خدمت کتنی بڑی نعمت ہے، دین کی خدمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں میں آدھا گھنٹہ بیٹھا، میں تھک گیا، اور مولانا کی دعا رو رو کے جاری تھی، پھر میں اٹھ کے نکل گیا۔ جب اس قدر انسان رو کے اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ بھی نواز دیتا ہے۔ ارے مانگیں گے انشاءاللہ، اور رو کے مانگیں گے انشاءاللہ۔ دونوں جا کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء امام الملائکہ، فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے الدعاء مخ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تمام عبادتوں کا مغز نچوڑ یہ دعا
پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے امتی، جس دعا میں آنکھ میں آنسو آ جائے یقین کر تیری وہ دعا قبول ہو گئی۔ ارے روئیں گے انشاءاللہ اور رو رو کے مانگیں گے انشاءاللہ۔ کبھی بندہ خود دعا مانگے، ماں باپ اساتذہ سے کرائے، اہل اللہ سے کرائے، کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان مسلسل مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن دعا کے اثرات نظر نہیں آتے۔ دعا کے اثرات بولو نظر آتے۔ تو مشائخ نے لکھا دعا کے 3 درجے۔ ایک مانگا اللہ نے ہنگلوت میں فوراً دے دیا، ایک مانگا نے فوراً بولو، ارے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا نہیں چاہتا کہ اب بھی مانگے نا اب بھی مل جائے، تو اللہ دے گا انشاءاللہ، اللہ قادر ہے۔ اچھا اس میں ایک اور مولانا بات کہوں، سخاوت تو بے شک بہت بڑی نعمت ہے، کوئی روپیوں پیسوں کی سخاوت کرے، لیکن دعا میں سخاوت، کس میں سخاوت؟ اب آپ سوچیں گے کہ دعا میں کیسی سخاوت؟ آپ رات کے اندھیرے میں اٹھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ انگلینڈ نو ویجا پی دے، اللہ انگلینڈ نو ویجا پی دے، اللہ بو نارا رہو، اللہ بو نارا رہو۔ مانگتے نہیں مانگتے؟ تو آپ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ لیکن وہیں آپ کے دل میں آیا کہ یار مارو بھائی بن بھی تو ایک ورسٹی فائل بنائی نے بیٹھا تھا، اب یہاں آپ کو آیا، آپ کو تھوڑا خیال بھی آئے گا کہ وہ جو مارو نچو ہمیں دیکھے مانگو تو آئی بات کر لو نہیں جائے، چونکہ یہ چیز ہمارے اندر تھوڑی ہے کہ اوپر تو اجرو ہر روپے بھرو اوپر تو باقی بدھا بولو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد، عرصہ، ادیکھائی۔ امت میں عام بیماری ہے، کیا کھینچتے ہیں؟ نہیں بولیں گے، ٹانگ، کیا کھینچتے ہیں؟ ٹانگ۔ حالانکہ کیا پکڑنا چاہیے؟ ہاتھ۔ اب یہاں اگر آپ سخاوت کرتے، کیا سخاوت کرتے ہیں؟ او اللہ بھلے تو منے آپے نہ آپے تو ہمارا بھائی بن نے تو آپ ہی دیجیے۔ ارے سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ تو آپ علیہ السلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو دعا تم نے اپنے دوست کے لیے کی وہ دعا فرشتہ آپ کے لیے مانگ رہا ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ اب فرشتے کی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ دعا میں سخاوت، کس میں سخاوت؟ میں یہ دعا کروں کہ اللہ میری بچی کا انگلینڈ میں رشتہ ہو جائے، اور وہاں آپ کو اپنے بھائی کی بچی یاد آ گئی، اپنی بہن کی بچی یاد آ گئی، اپنے پڑوس کی بچی یاد آ گئی، اور آپ نے دعا میں کہہ دیا اللہ میری بچی کو بھی ویزا ملے اور اللہ میرے پڑوسی کی بچی کو بھی ویزا نصیب کر دے، تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب فرشتہ تمہارے لیے دعا مانگے گا کہ اللہ یہ تو پڑوس کی بچی کی بھی مانگتا ہے، تو اللہ اس کی بچی کو پہلے ویزا دے دے۔ ارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ دعا میں سخاوت، کس میں سخاوت؟ دعا میں سخاوت۔ اب آپ سوچتے ہوں گے ایک اور بات کہوں، میں گاؤں کا نام نہیں لیتا، سورت کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں کے 2 بھائی ہیں اور بہت محنتی، یعنی محنتی اتنے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ پتھر میں سے سونا تلاش کر رہے ہیں، اتنے محنتی رات دن۔ تو مجھے گھر پہ لے گئے تو وہ لوہے کی تیجوری آتی ہے، ایسی بڑی تیجوری لوہے کی تھی، تو میں نے ہنستے ہنستے پوچھا وہ موٹی تیجوری نہیں آئی والے؟ تو میں نے کہا بھروانی تھی۔ اچھا
وہ کیا بڑا ہے کہ تمہارے دعا کری پڑسی کہیں آپ حیران ہوں گے. تقریباً 1.5-2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. وہ جب بھی ملتے مجھے کہتے ہیں مول صاحب کے لیے دعا کرو نہیں. وہ کئی کیونکہ ہمیں تو میں نے کیٹو کے 100 کروڑ جو ہے کتنا آپ یقین مانے میں تحدیث بن نعمت کے طور پر مسجد میں کہہ رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے مجھے روزے کی حالت میں تہجد میں جب بھی یاد آتا ہے میں ان بھائیوں کا نام لے کے مانگتا ہوں کہ اللہ ان 2 بھائیوں کو جو 100 کروڑ کی تمنا ہے اللہ عافیت کے ساتھ پوری کر دے. اب میں ان کے لیے مانگتا ہوں تو فرشتہ میرے لیے مانگتا ہوگا کہ نہیں؟ بولو. تو میں دعا مانگ رہا ہوں تو کیا میں نقصان میں رہوں گا؟ اللہ مجھے بھی دے گا. فرشتے میرے لیے مانگ رہے ہیں. کیوں؟ میں دوسروں کے لیے دعا میں سخاوت کر رہا ہوں. تو دعا کا ایک درجہ جو مانگا مل جاتا ہے. دعا کا دوسرا درجہ بڑی مصیبت آنے والی تھی اللہ ٹال دیتا ہے. اور دعا کا تیسرا درجہ جتنی دعائیں مانگی کل قیامت والے دن اللہ اجر و ثواب کی شکل میں بندے کو پیش کرے گا, بندی کو پیش کرے گا. تو بندہ کہے گا اللہ اتنے اعمال تو کیے نہیں, یہ کہاں سے نیکیاں آئی؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو دنیا میں دعا مانگا کرتا تھا, دنیا میں نے ان دعاؤں کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ دنیا میں حکمت مصلحت کے خلاف تھا, لیکن آج تیری دعاؤں کا یہ صلہ نیکیوں کی شکل میں دیتا ہوں. تو اس دن بندہ کہے گا اے کاش ایک بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعاؤں کا صلہ آج قیامت کے دن مل جاتا. لیکن ہم کہاں رہتے ہیں؟ یہ بولو ہنگلوت میں کہاں رہتے ہیں؟ تو ہم کو ہنگلوت میں اچھے گھر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اچھی گاڑی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کھیتی اچھی ہو ضرورت ہے کہ نہیں؟ اولاد خوشحال رہے ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہم کو دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں دنیا میں بھی ضرورت, ہمیں مرنے کے بعد بھی ضرورت. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان دعا سکھا دی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے میرے بندو, اے میری بندیوں, مانگو مجھ سے کہ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے, مرنے کے بعد بھی اچھائی دے دے, اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. ارے مانگیں گے انشاءاللہ, بس کیا کرو. دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم, سب کہہ دو صلی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس دعا میں آنکھ میں آنسو آ جائے یقین کرو دعا قبول ہو جاتی ہے. مسلمانوں خود بھی مانگو, رو رو کے مانگو. ہمارے مشائخ اللہ کے سامنے رو رو کے مانگتے تھے, بلکہ ضد کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ضد. اور ضد کا طریقہ اے اللہ تو نہ دے تو کون دینے والا ہے. ضد کا طریقہ کیا ہے؟ اے اللہ تو نہ دے تو میں تیرا بندہ, تجھے چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا, اب تو بھی میری طرف نہ دیکھے تو اے اللہ کون دیکھنے والا ہے. تو خود مانگے. کبھی دھکے کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دھکا تو سمجھتے ہیں. میں ابھی ساؤتھ میں تھا تو وہاں ایک نیا لفظ سنا میں نے, یہ جو بچے پیپر بناتے ہیں نا, پیپر جلدی نہیں بنتا وہاں. دعا کرو اللہ سب کے پیپر آسانی سے بنا دے. بیچارے بہت پیسے خرچ کرتے, جلدی پرمٹ نہیں بنتی. تو مجھے کہنے لگے کہ پیپر تو بنی جائے مگر پچھی پہنچ لیکن پوشنگ کرو بولتے ہیں. نیا لفظ پوشنگ, پش کرنا. پوشنگ یعنی دھکو. پوشنگ ہے پیسہ تھوڑا ہو پڑتا ہے, پیسہ تو بن سے انشاءاللہ. دعا کرو اللہ سب کے پیپر آسان کر دے. بہت لوگ بیچارے بچے ہمارے ہیں برسوں سے ہیں پیپر نہیں بن رہے اور پیپر میں ان کے پیسے جا رہے ہیں. تو یہ دھکا پشنگ.
کبھی ہم محنت کرتے ہیں، ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اثرات نظر نہیں آتے، تو ایسے وقت میں دھکے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے امام صاحب سے، اپنے عالم صاحب سے، اپنے استاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے اللہ والوں سے کبھی دھکے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ذرا تمہیں بھی دعا کرو تو کوئی کام بنے، تو اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ بولو۔ ایسا ہی ایک نام حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری، کیا نام ہے؟ خواجہ ابو الحسن خرقانی، خرقان کے رہنے والے تو خرقانی، اور واز فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے نور کے فوارے بہ رہے، اس لیے آپ کو نوری بھی کہا گیا، نور والا۔ کیسا؟ نور والا۔ علماء لکھتے ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی نوری رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں ٹیک لگا کے پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں، 2-3 خدام باہر جارو دے رہے ہیں، دھول اڑ رہی ہے، ادھر 1-2 خدام سر میں دیکھ رہے ہیں، تیل ڈال رہے ہیں۔ اچانک ادھر سے وقت کا بہت بڑا بادشاہ محمود غزنوی، نام یاد رہے گا، محمود، یہ بھی اللہ والا تھا، یہ بھی بولو، بادشاہ بھی تھا اور اللہ والا بھی تھا۔ محمود غزنوی اپنی سواری پر سوار ہو کر خانقاہ کی طرف آنے لگا۔ جو خدام جارو دے رہے تھے جارو پھینک کر جلدی سے خانقاہ میں آ کر حضرت کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بادشاہ سے گھبرا گئے، ایک رعب طاری ہوا تو جارو پھینک دی، اندر آ کے بیٹھ گئے۔ اب ادھر بادشاہ کا یہ حال ہے کہ جو دھول اڑ رہی تھی وہ چہرے پہ ملتا ہے، کپڑوں پہ ملتا ہے، اس عقیدت کے ساتھ کہ اللہ والے کی خانقاہ کی دھول ہے۔ تو مشائخ لکھتے ہیں جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، تو محمود کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے صرف اس پر مغفرت کر دی کہ تو نے میرے ولی کی خانقاہ کی مٹی کو عقیدت سے چہرے کپڑوں پہ ملا، ہم اسی پر تیری مغفرت کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنے اولیاء، اپنے علماء، اپنے مشائخ زیادہ سے زیادہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بادشاہ ابھی خانقاہ میں آ رہا تھا، اتنے وہ جو جھاڑو پھینک کے آئے وہ کان میں دے حضرت حضرت حضرت، تو حضرت نے کیا ہے؟ بادشاہ آ رہا ہے، کیا بادشاہ؟ تو حضرت مسکرائے، کہا نادان، میں سمجھا کہ تیرے ہاتھ میں کوئی جو آ گئی، سر میں دیکھ رہے تھے نا، میں سمجھا کہ تیرے ہاتھ میں کوئی جو آ گئی، بادشاہ آتا ہے تو آنے دے۔ وہ پیر پھیلا کے بیٹھے تھے آرام سے۔ اچھا محمود آیا، بادشاہ ہے اتنا بڑا، ولی بھی ہے، آیا بیٹھا، حضرت اپنی مستی میں ہے، پانی پینا تھا بادشاہ کو، تو یہاں کوئی پلانے والا بھی نہیں کہ بادشاہ کو پانی پلاؤ۔ ہمارے یہاں تو مہمان آئے پانی نہ پلائے تو بھی ناراض ہوتے ہیں کہ مول صاحب نے گھیر کے پکے وہ قدر نہ کہڑی۔ ارے بھائی مول صاحب نے گھیر تو دعا لیوا جوان کہ مول صاحب نے خدمت لیوا پورو جوان، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے کہ مول صاحب اپنی خدمت کرے، مول صاحب اپنی تعریف کرے تو آپ کہ مول صاحب بہت آیا હું ગયો ને બહુ ઇજ્જત કરી, હું વાત કરું, મને શરમ આવતી હતી। અલા અલ્લાહના બંદા ઇસ્તિગફાર કર, આ તો મોટાઈ છે, સમझ रहे ना? ये हमारा ईगो है। उलमा अल्लाह के पास इस्लाह के लिए जाते हैं, अपना ईगो मिटाने के लिए जाते हैं, हम वहां जाके भी ईगो लेके आते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत। यहाँ बादशाह बैठा है, पानी पीना था तो खुद मटके से गिलास लिया, पानी भरा पिया, और गिलास यूं सीधा रखना था तो टेढ़ा रख दिया। किसने? बादशाह ने। किसने? तो बादशाह धीरे से कहने लगा हजरत आपके यहाँ तो कोई खादिम भी नहीं है, आप कहें तो दरबार से खादिम भेज दूं, शाही खादिम का मत भेजना। का क्यों? कि तेरे जैसा ही होगा। क्या कहा? नहीं ईमानदारी थी, अपना तो कोई मालदार मोहन है वो कहवाय है,
اب تو اللہ معاف کر، اب تو ایسا ہے کہ مول صاحب مالدار کو ہار پہناوے، حالانکہ مالدار کا فریضہ ہے کہ امام صاحب کو ہار ڈالے، امام صاحب کی خدمت کرے. کیوں؟ ان سے دعا لینے کی ہے. کیا لینی؟ دعا لینی. ارے میری باتیں تو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ؟ اپنی اصلاح کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. اصلاح کی، اور سب سے بڑی اصلاح یہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو. کیسا بنا لو؟ چھوٹا. جھک جاؤ. جھکنے والے سب کو پسند ہے. جھکنے والے بولو سب، اور ایگو والے اللہ کو پسند نہیں تو پھر دنیا والوں کو کہاں پسند آئیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے. امر بھیجنا. کہا حضرت کیوں؟ کہا تیرے جیسا ہی ہوگا. کیا کہا؟ کہا حضرت گستاخی معاف، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا اتنا بڑا بادشاہ ہے، گلاس رکھتے نہیں آتا، یہ گلاس سیدھا رکھنا چاہیے تھا، تو نے تیرا رکھ دیا. تو جب تجھے بادشاہ ہو کے گلاس رکھتے نہیں آتا تو تیرا خادم کیسا ہوگا؟ تو کوئی اصلاح کی کہ نہیں؟ میں اس پر کہتا ہوں کہ یہ مسجدوں میں آنے والے ان کی چپل جا کے دیکھ لو کیسی اتارتے ہیں، اور چپل اتار کے کیسی رکھتے ہیں وہ دیکھ لو. اگر بائک لے کر آتے ہیں تو مسجد کے آس پاس کیسی پارک کرتے ہیں وہ دیکھ لو. فور ویل لے کے آتے ہیں تو فور ویل کیسی رکھتے ہیں وہ دیکھ لو. اگر چپل سلیقے کی تو یہ انسان پڑھا لکھا ہے اور چپل نکالتے ہی نہ آتا ہو تو کیا ایجوکیشن ہے؟ کچھ بھی. سلیقہ سیکھنے کی چیز ہے. میری بائک کہاں رکھنے کی، فور ویل کہاں رکھنے کی، اور گھر میں آپ نے مچھلی دھوئی ہے تو گندا پانی کہاں ڈالنے کا، یہ سیکھنے کی چیز ہے. میرے گھر سے گندا پانی نکلتا ہے تو یہ گندا پانی محلے والوں کو پریشان تو نہیں کرتا. اب میں صفے اول میں نماز پڑھوں اور میرے گھر کا گندا پانی محلے والوں کو پریشان کرتا ہے تو یہ صفے اول کی نماز کا کوئی مطلب نہیں. یہ سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز. اللہ والے اصلاح کرتے ہیں. انہوں نے بادشاہ کی اصلاح کر دی. کیا تیرا خادم؟ تجھے تو گلاس رکھتے آتا نہیں، رہنے دے. تو خاموش بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہو گئی تو اب حضرت نے پوچھا اچھا کیوں ہے آنے کا مقصد؟ کہا حضرت اسباب کے درجے میں بہت محنت کی، بہت کوشش کی، میں بھی دعائیں مانگ رہا ہوں، رو رہا ہوں، فوج بھی رو رہی ہے اور برابر محنت کر رہے ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہی. 2 بار شکست ہو گئی. آپ کے پاس آیا ہوں کہ دعا کا دھکا دے دو. کس کا دھکا؟ دعا کا دھکا. دعا کا دھکا. اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں خواجہ ابوالحسن خرقانی نوری رحمت اللہ علیہ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنا کرتا اتار کر محمود کو دے دیا. اللہ اکبر. اللہ والے نرم بھی بہت ہوتے ہیں، سختی سے اصلاح بھی کر دیتے ہیں لیکن دل میں نہیں رکھتے. وہ فوراً بات ختم، کرتا اتار کے دے دیا. کہ محمود یہ کرتا لے جاؤ، کرتا لے جا کے اللہ سے دعا مانگ لینا، اللہ نے چاہا اللہ تجھے فتح دے دے گا. علماء لکھتے ہیں محمود غزنوی رحمت اللہ عقیدت محبت کے ساتھ کرتا لے کے چلے گئے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ کی شان ہے، اللہ نے فتح دے دی. اللہ نے بولو فتح. ادھر محمود غزنوی دوسری مرتبہ خانقاہ کی طرف آئے، حضرت کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے. حضرت اپنی مستی میں ہی تھے. آنکھ کھولی، دیکھا محمود. پھر کیوں آیا؟ کیا بولے پھر کیوں آیا؟ کہا حضرت شکریہ ادا کرنے کا. کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ کہا حضرت آپ نے کرتا دیا، دعا کی، اللہ کی شان ہے، اللہ نے فتح دے دی. تو دیکھو خوش نہیں ہوئے، فوراً کیا سوال کرتے؟ محمود کیا دعا مانگی؟ کیا پوچھا؟ محمود کیا دعا مانگی؟ تو کہتے ہیں حضرت میں نے کرتا سامنے رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا اے اللہ اس کرتے والے کا، دعا دیکھو، اے اللہ اس کرتے والے کا تیرے یہاں کوئی مقام ہے تو اللہ فتح دے دے. اے اللہ اس کرتے والے کا تیرے یہاں کوئی مقام ہے، فتح دے دے.
اللہ کی شان ہے حضرت، بس یہ دعا مانگنا تھا، اللہ نے فتح دے دی۔ تو خواجہ صاحب نے برجستہ فرمایا، ارے محمود تو نے بڑا سستا سودا کر لیا۔ تو محمود غزنوی حیران ہے، حضرت سستا سودا؟ کہ محمود تو نے سستا سودا کیا، اگر یہ کرتا سامنے رکھ کر تو اللہ سے یہ دعا مانگ لیتا کہ اللہ فاتح عالم بنا دے، آج اللہ تجھے فاتح عالم بنا دیتا۔ تو نے سستا سودا کر لیا، تو نے سستا سودا کر لیا۔ تو ایک ہم خود مانگے، ماں باپ سے، اساتذہ، اللہ والوں سے، ارے کرائیں گے انشاءاللہ، اللہ والوں کی صحبت میں رہے، ان کی خدمت میں رہے، اچھے ماحول میں رہے، تو اللہ نے چاہا تو ہمارے اندر اچھائیاں آئے گی، بھلائی آئے گی، اور بری صحبتیں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کس سے بچائے؟ بری صحبتوں سے، بری دوستی سے بچائے، بری صحبت سے بچائے۔ اس لیے کہ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ برا دوست زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ برا دوست بولو زہریلے سانپ سے زیادہ خطرناک۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، عبادت گزار بنائے، اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں، تھوڑی دیر اللہ اللہ کا ذکر، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو چھو۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کرے، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔
گردنوں کو جھکائے رکھیں. سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا. اپنی خطاؤں کو یاد کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, رونے کی کوشش کریں. اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. مالک بڑا مہربان ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, جب کوئی اللہ کا بندہ, اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے, اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اللہ کے رونے والے بندے ہیں, آنسو بہانے والے بندے ہیں. ارے آج بھی نہ روئے کب روئیں گے, اور آج بھی توبہ نہ کی پھر کب توبہ کریں گے. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. جب تولیں گے عمل میزان میں, جب تولیں گے عمل میزان میں, تب کھلے گا کہ کھوتا کرا کون ہے. واقع میں اللہ کے بندوں, اللہ کی بندیوں, اور اے جوانوں, اے بچوں, آج نہیں تو کل یہ آنکھ بند ہونے والی ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہمارا اللہ ترازو رکھے گا, ہمارے اعمال تولے گا. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ نیکیوں کا پلہ جھکنے والا ہے یا گناہوں کا پلہ جھکنے والا ہے. آج موقع ہے, دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے, آسمان والے کو رحم آ جائے. جب تولیں گے عمل میزان میں, جب تولیں گے عمل میزان میں, تب کھلے گا کہ کھوتا کرا کون ہے. درود شریف پڑھیں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے اللہ، اے اپنے بندوں بندیوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے والے اللہ، تو دیکھ رہا ہے آج تیرے در پر کیسے کیسے بندے آئے ہیں، کیسے کیسے نوجوان آئے ہیں۔ اے اللہ یہ رونے والے لوگ ہیں، یہ آنسو بہانے والے نوجوان ہیں، اور اللہ رونے والے تجھے بہت پسند آتا ہے۔ اے اللہ جب کسی کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے تو اے اللہ تو کہتا ہے میرے بندے جا میں نے پچھلے تیرے سارے معاف کر دیے۔ یقیناً میرے اللہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ بڑی پیاری بستی ہے، علماء اہل اللہ کی بستی ہے، اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی برکت نازل فرما، خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہیں 3 دن 40 دن 4 مہینے، اللہ ان کا نکلنا قبول فرما، قدم قدم پر ان کی حفاظت فرما۔ اللہ آئندہ جنہوں نے ارادے کیے ان کے لیے نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ مسجد وال جماعت فکریں کر رہی ہے، کوششیں کر رہی ہے، لوگوں کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے محنت کر رہے ہیں، اللہ مسجد وال جماعت کی فکروں کو قبول فرما، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے وہ دوست احباب جو علماء کی قدر کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اللہ ان سب کو تو قبول فرما، سب کے خدمات قبول فرما۔ اللہ ہمیں علماء کا قدردان بنا، ان کے خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے بندوں بندیوں نے ہاتھ اٹھائے۔ مالک جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا، اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔